کہ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ عشر نہیں نکالتا، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، غریبوں کا حق نہیں نکالتا، تو میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل بروز قیامت اس کا یہ جو مال ہے دنیا میں جو اس نے جمع کیا تھا، یہ سام کی صورت میں اس کے پاس لایا جائے۔ اس کا یہ مال جو اس نے دنیا میں جمع کیا ہے، یہ گھنجے سام کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے سام کی صورت میں کہ جس کے سر پر 2 کالے نشان ہوں، اور پھر کیا ہوگا، اور وہ اس کا مال یعنی کہ وہ سام اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ سام اس شخص کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں کہ جو تو دنیا میں جمع کرتا رہا، جو تو نے دنیا میں حق ادا نہیں کیا، مال کو پاک نہیں کیا، میں تیرا وہ مال ہوں۔ اس شخص کے دونوں جبڑوں کو کھول کر وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا دنیا میں جمع کیا گیا وہ مال ہوں کہ جس کو تو نے زکوٰۃ سے پاک نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، دنیا میں تو جمع کرتا رہا، آج میں تیرے لیے عذاب بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں کنجوسی کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں کنجوسی کرتے ہیں، اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں نا، تو ان قریب ان کے یہ مال بروز قیامت ان کے سامنے سانپوں کی صورت میں بنا کر ان کے گلوں میں توک بنا کر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں اس پر کتنے عذاب ہیں اللہ کے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ میرے آقا نے ایک اور حدیث بیان فرمائی، ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی وعید میں، لیکن 1-2 حدیث میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث فرمائی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا نا، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، غریبوں کا یتیموں کا حق ادا نہیں کرتا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل بروز قیامت اس کا یہ مال گھنجے سانپ کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اور وہ سانپ اپنے مالک کو یعنی کہ اس شخص کو دوڑاتا رہے گا، اس کے پیچھے دوڑتا رہے گا۔ وہ مالک آگے ہوگا، یہ سانپ اس کا مال اس کے پیچھے دوڑا ہوگا، اتنا دوڑائے گا اپنے مالک کو کہ وہ مالک مجبور ہو کر اپنے ہاتھ اس سانپ کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ یہ عذاب ہے اس کے لیے، اس سے بڑے بھی عذاب ہوں گے جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کا حق ادا کریں، تو کیا ہمارے معاشرے میں غربت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ کتنے بیچارے لوگ، کتنے غریب جو روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، اگر ہم عشر نکالیں اپنے مال سے، اپنی فصلوں سے عشر نکالیں، ان کو دیں ان کا حق جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو کیا غربت رہے گی معاشرے میں؟ کتنے غریب لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، دیکھیں ایک شخص ہے کمانے والا، لیکن اس کے 3-3 4-4 بھائی مجبور ہو کر گھر بیٹھے ہیں، چلنے کے قابل نہیں ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ہر کام کے لیے دوسروں کے محتاج ہے۔ جب ہم عشر نکال کر، زکوٰۃ نکال کر ان کو دیں گے، تو کیا ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ کیا کل بروز قیامت رب ہماری بخشش نہیں فرمائے گا کہ کسی غریب کے گھر جو کئی دنوں سے اس کا چولہا بجھا ہوا ہے، جب ہم عشر نکالیں گے، اس کا چولہا جب جلے گا، ان کے گھروں میں خوشی آئے گی، تو ان کیا غریبوں کے منہ سے ہمارے لیے دعائیں نہیں نکلیں گی؟ تو یہ زکوٰۃ کا مال جو غریبوں کا حق ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں۔ اگر ہم کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غریبوں کا حق دیں، زکوٰۃ نکالیں، عشر نکالیں، تاکہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔